خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بات ہو رہی ہے جادو ٹونے کی، اور اس حوالے سے مختلف ویورز آ رہے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم فروخ بھائی۔ جی محمد علی صاحب ہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ میری بہن کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹاپک آپ کا بہت اچھا تھا، شکر میری کال مل گئی۔ جی بات کریں۔ دیکھیں کہ ابھی فروخ بھائی ریسنٹلی ورلڈ کپ ہوا ہے جی، اور ورلڈ کپ کے اندر جتنے بھی ٹاپ کے جو جادوگر تھے جی ہاں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ساؤتھ افریقہ جو اپنا برازیل جو ہے نا وہ جیتے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو ان جادوگروں کو ان ٹونا جو جادو اور ٹونا کرتے تھے ان کو شکست ہوئی ہے بہت زبردست، صحیح ہے، کیونکہ وہ بقول ان گئے۔ اور اسی طرح جو ورلڈ کے دوسرے بھی جادوگر تھے یا جادو ٹونا کرنے والے تھے، انہوں نے ورلڈ کپ کے اوپر بڑی بڑی اپنے دعوے کیے تھے، لیکن ان کو کیا ہے منہ کی کھانی پڑی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کسی کی بات بھی سچی نہیں ہوئی۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور قرآن جو کہتا ہے فاروق بھائی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو رب تعالیٰ جب کسی کوئی چیز اپنے انبیاء سے کراتا ہے یا انبیاء کو ادا کرتا ہے، وہ عام آدمی کو جو دوسرے کو کبھی نہیں دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے، اور جنات کا جو ذکر آ رہا ہے قرآن پاک کے اندر وہ صرف ایک انبیاء تک محدود تھا۔ یہ نہیں کہ محمد علی کو کہے گا کہ میرے پاس بھی جن ہے، میرے پاس بھی جن ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو معاشرہ جو ہمارا خاص طور پہ ہے ایشیا کا، پاکستان، بھارت جو ہے فاروق بھائی، اس کی تباہی اور بربادی کا یہ جو جادو ٹونا ہے، یہ سب سے بڑی اس وقت ہمارے گھر کی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے۔ اگر گھر میں ساس آ گئی ہے یا بہو آ گئی ہے یا بیٹی کی قابو نہیں آ رہا یا کسی نے پیار محبت میں ہے، وہ باہر تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آجو محمد علی آؤ تمہیں ہم نہیں۔ محمد علی صاحب، جب وہ لکھا ہوگا کہ محبوب آپ کے قدموں میں، تو بندہ کہے گا ٹھیک ہے قدموں میں آئے، میں اتنا کیوں پاپڑ بیلوں، اور سیدھا بابا جی کو دیتا ہوں کوئی 1000-2000 پاؤنڈ، تو پھر سارے کام ہو جائیں گے۔ وہی کہتا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا لگتا کہ محمد علی خود بابا جی کے قدموں میں چلا گیا ہے، وہی نا، ملازم ہو گیا پھر اسی کے گھر میں۔ صحیح ہے، محمد علی بابا جی کے قدموں میں گر گیا۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان چیز سے کہ مسلمانوں خاص طور پہ جو کلمہ گو لوگ ہیں، خدایا میری بہنیں اور میرے جو بھائی بھی اس چیزوں میں، میری جو مائیں اس چیز میں ملوث ہیں، خاص طور پہ میں اپنی بہن کو یہ کہتا ہوں کہ جس دن میری بہنوں نے یہ جادو ٹونا تویز دھاگا یہ ان چیزوں سے دور ہو گئی، میں قسم کھاتا ہوں کہ دیکھنا کہ ہماری ترقی کے کتنے چانسز ہو گئے۔ ہماری بہنوں کو صرف اللہ اور اس کے رسول اور جو قرآن ہے، اس سے علاوہ آپ کے پاس اس سے بڑا ہمیں ضرورت نہیں کہیں جانے کی۔ صحیح۔ چلیں، بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کی کال کا، اور اگلے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فروخ بھائی۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب، بسم اللہ۔ اور آپ کی بہن کو بھی آپ کے سلام کو۔ وعلیکم السلام، شکریہ۔ تو فروخ بھائی، آج آپ نے ٹاپک جو نکالا ہے جادو ٹونا، جی ماشاءاللہ کرنٹ افیئر پہ آپ جو بات کرتے ہیں خوبصورت کرتے ہیں، اور خیر اصل بات تو آپ ہی کر لیتے ہیں زیادہ، ہم تو پھر آپ کی باتوں کو سن کر میں سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکالتے ہیں۔ نہیں جی، آپ بھی بڑے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ہماری سیاست میں۔ بس دعا کر دیا کرے، آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ۔ تو فروخ بھائی، جادو ٹونا جو آج کے دور میں چل رہا ہے نا، جی اب اس کے مطلب میں بات کروں تو اتنی زیادہ میرے پاس مثالیں ہیں کہ آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی بات صرف یہ کر دیتا ہوں کہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے، جب انسان اس کے لیے باہر نکلتا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ ہارا ہوا انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا یا کر نہیں سکتا، اپنی صلاحیت پہ اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحیح ہے، یعنی اپنی صلاحیت پہ یہ بھی کیا بات کہہ سکتے ہیں کہ اعتبار نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ کچھ نہیں کر پایا تو وہ ایسا ذریعہ استعمال کرنا چاہتا ہے جس میں وہ سب کچھ حاصل کر لے۔ اب جو دینے والا ہے اس کو کہ وہ راستے میں بتانے والا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ دے سکے۔ اگر وہ دے سکتا ہو تو وہ خود نہ اتنا امیر ہو جائے، خود نہ اس کے پاس اتنے پیسے آ جائے کہ وہ اس کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ صحیح ہے۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے پاس کم علمی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ راستہ شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں جو حاصل کرنا ہے وہ شارٹ کٹ طریقے سے حاصل کر لیا جائے، لیکن یہ آگے جو شکاری بیٹھے ہوتے ہیں
یہ ہماری مجبوریوں، کم عقلی، کم علمی کی وجہ سے یہ جال لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے ہمارے سے جو فائدے اٹھانے ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، جس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے، میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ ہماری عورتیں جو مائیں بہنیں ہیں وہ رشتے بھی گنوا بیٹھتی ہیں، گھر بار بھی تباہ کروا بیٹھتی ہیں، بجائے سنورنے کے وہ تباہی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی پھر اگر انسان ان کے پیچھے بھاگتا ہے تو پھر اس سے کم عقل اور کم فہم انسان ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹی سی مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ میرے کسی دور میں نا ایکسیڈنٹ ہوا کرتے تھے کافی. اچھا. تو مجھے کسی نے کہا جی تو اس پہ کسی نے تویز کیا یہ کیا، تو مجھے حقیقت ہے کہ شروع سے کبھی ان چیزوں پہ کبھی میں نے اعتماد نہیں کیا اور کبھی اعتبار نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو مجھے زبردستی پکڑ کے ایک ایسی جگہ پہ لے گیا جو آدمی اپنے اوپر چادر کھینچ کے، میں بتا دے رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو چادر کھینچ کے نا وہ ایسے کامتا تھا اور پھر وہ اندر سے نا بولتا تھا چادر کے اندر کہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مجھے لے کے گئے، میں نے کہا میں نے کبھی تو باہر نہیں کیا. وہ کہتے آپ چلے تو صحیح. تو میں نے کہا چلتا ہوں. میں جب وہاں پہنچا فروخ بھائی تو اس نے چادر کھینچ کے نا تو کانپنا شروع کیا، کہنے لگا تجھ پہ اثر ہے، کسی نے تویز کیے ہوئے ہے تو روح افزا لے اور 14 دن روح افزا پی، اس میں یہ تویز ڈال کے پی، ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا یار تیرا تویز جو اثر کرے نہ کرے، کم از کم روح افزا تو پینے کے لیے دے دیا، تیرا شکر ہے. چلو روح افزا تو مل گیا پینے کے لیے. صحیح ہے. بہرحال میرے گھر والوں نے مجھے زبردستی وہ روح افزا 14 دن پلایا. 15ویں دن جب میں دوبارہ باہر نکلا نا گیا موٹر سائیکل لے کے، جو ذہن کی گرمی تھی وہ اچھا پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا؟ نکلتے ہی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اچھا 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 اچھا. 14 دن روح افزا پینے کے بعد. اچھا تو پھر اس کے گزارش کروں گا، میں یہ گزارش کروں گا کہ خدا را ان چیزوں سے بچو. اگر یہ کچھ کر سکتے ہو، یہ جادو ٹونے والے تو اپنا آپ سنوار سکتے ہیں، اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں. یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو دوسروں کو یا کیا سنواریں گے. صحیح ہے. صرف ذہنی تسلی کے لیے آپ کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں، پوائنٹ کو، آپ کی باتوں کو پکڑتے ہیں اور پھر انہیں پوائنٹوں پہ آپ پہ اثر انداز ہو کے آپ کا دماغ خراب کرتے ہیں اور پھر آپ سے پیسے چھینتے ہیں اور آپ کو لوٹتے ہیں. ان سے لوٹنے کے لیے بچو. جو کچھ یہ کر سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ خود گھر میں بیٹھ کے قرآن آپ کے پاس پڑا ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، آل محمد کے تم ماننے والے ہو تو جس کا وسیلہ آل محمد ہو اور قرآن اس کے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ نقوی صاحب. انشاءاللہ کل بھی اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، ویک ریویو ہوگا کیونکہ کالرز بہت سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب، میں محمد یعقوب اندر سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. بہت مہربانی. جناب کی باتیں سن رہا ہوں اور آپ لوگوں کی سنہری بات بھی سنی ہے. بات یہ کہ جادو ٹونا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ہم لوگوں کی. ہم لوگ پیروں کے پیچھے چل کے اور جادو ٹونے کے ذریعے سے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاتے ہیں یا اپنے فائدے حاصل کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کلمے سے بہتر کوئی پیر نہیں اور قرآن سے بہتر کوئی ہدایت دینے والی کتاب نہیں ہے. ہم لوگوں کو کلمہ اتنی بار پڑھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو کلمہ سمجھ میں آ جائے. جب کلمہ سمجھ میں آ جائے گا تو پیر گھر میں آ جائے گا. جب پیر گھر میں آ جائے گا تو ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بغیر کوئی پیر نہیں ہے. کسی پیر کو مت مانو. میں نے بھی ایک پیر کو ماننا تھا تو مان کر میں نے بہت بربادی کی. گھر بار بچے بیوی سب چلے گئے. اور میرا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ان پیروں سے بچایا. اور میں ابھی دعائی دیتا ہوں کہ پیروں کو پیچھے مت جاؤ، کلمہ پڑھو، قرآن پاک کو فالو کرو. اس کو فالو کرنے سے اللہ تعالیٰ کے رسول گھر میں آ کے بتاتے ہیں. بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے، بتانے کے بغیر پتہ نہیں جا سکتا. میں آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے اور نعرہ لگ رہا ہے علیہ السلام کا. بات یہ ہے کہ نعرہ مارتے رہو اور اپنے رب اور اپنے رسول کو یاد کرتے رہو. یہی بندگی ہے اور یہی زندگی ہے. اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ عزم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. کیا بہترین بات آپ نے کی کہ مشکل کشا کا نعرہ لگائیں، اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک عقیدہ پیدا کریں اور پھر دیکھیں کوئی مشکل آپ کے نزدیک کیسے آتی ہے. جی سسٹر آپ کچھ بتا رہی تھی ہمیں اور مزید بات.
جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ ہمارے جو اپنے ناظرین ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اپنے تجربے سے ہمیں دیکھو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے تجربے کس طرح سے رہے اس بارے میں کہ سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اپنے آپ کو برباد کرنا، اپنے خاندان کو برباد کرنا، اپنے پیسے کو برباد کرنا ہے. تو اگر یہی چیز آپ کسی نیک کام میں لگائیں تو اس سے آپ کو اجر بھی ملے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی. اور ماشاءاللہ ہم لوگ جس کے ماننے والے ہیں، جس کے ماننے والے ہیں، اور محمد آل محمد اور یہ کتاب جو ہے ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ جو وسیلے ہیں جو ہمارے لیے بہترین وسیلے، ان سے اگر ہم ہٹ گئے تو ظاہری اسی طرح کی گمراہیوں کے راستے میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اعتقاد کو اس کو بہت مضبوط بنائیے اور اپنے عقیدے کو اور اپنے دین سے نہیں ہٹیے. کہ یہ آپ جو باتیں ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، آپ چاہتے ہیں کہ بے صبری کو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسی چیزیں ہوئی ہوں یہ بھی ہمارا ایک امتحان ہو سکتا ہے کہ ہاں جی ہم کسی وہ گئے پنڈت کے پاس یا کوئی بھی ہم نے کال کی ٹیلی فون، ہاں وہ فلاں چیز سچی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہماری ایک آزمائش ہو سکتی ہے. یا وقت پہ ہو سکتا ہے وہ ہونی ہو، آپ نے کوئی محنت کے ساتھ کوئی کام کیا، اس کا اجر آپ کو ملنا ہی ہو، لیکن آپ بجائے کہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ انہیں دوبارہ ان پنڈت کے اور زیادہ اعتقاد میں یا اس کو زیادہ مرید بن جائے. اور ایک اور کالر آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. I want to talk about this Jadoo Tuna program which is coming on the television. جی you are live now sister, you are live now. Please you can speak. جی. I wanted to know that can people do Jadoo Tuna on families regarding the marriage of their children and things like that? I don't think so. I don't think so sister. یہ ہمارے ایک وہم ہو سکتا ہے کہ کسی کی شادی رکوانی ہو تو یہ جادو ہے یا کیا مسئلہ ہے. یہ تو جسے کہتے ہیں نا فیصلے اوپر ہوئے ہوتے ہیں، خاص طور پہ شادیوں کے جسے کہتے ہیں جوڑیاں اوپر بنی ہوتی ہیں. تو یہ ہم اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی پہ الزام دے دیں کہ ایسا ہوا ہے یا اولاد نہیں ہو رہی تو پھر کسی نے جادو ہی کیا ہوگا. اس کے 100 ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہم اپنے یہ سوچ لیتے ہیں یا ایک اپنے آپ میں ایک ویسے ہی کسی کے ساتھ کچھ انبن چل رہی ہے تو ہم نے یہ سوچ لیا نہیں یہ فلاں نے ایسا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے کیا. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ہم بالکل ایک حصار میں اگر اپنے آپ کو رکھیں نا مولا پرستن پاک کے اور دعاؤں کے اور جو صحیح ہمارے عقائد ہیں تو پھر ہمیں کوئی اس قسم کے جو نیگیٹو چیزیں ہیں وہ کوئی اثر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے بہن. جی جیسے ہم جیسے پنجابی کلچر سے ہیں جی تو لیکن جیسے کسی نے بولا ہمیں کہ او شاید آپ کی فیملی پہ کسی نے جادو کیا ہوگا اس لیے آپ کے بچوں کا کام نہیں ہو رہا، تو ایسے کر کے میں نے باتیں سنی ہیں. جی بالکل ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کے ذہن میں ایسا ہی آتا ہے ہاں کہ سر درد ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کسی نے جادو ہی کیا ہو. لیکن اگر آپ ڈاکٹر سے چیک کرائیں ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ہو، ویسے ہی کوئی مائیگرین پین ہو. تو اس کے 100 ریزن اس کے پازیٹیو ریزن بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہا بہت اچھا کہ پنجابی کلچر، تو ہمارے کلچر میں یہ صلاحیت، بلکہ ہر جگہ یہ انگریز بھی ان چیزوں کو اب مانتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، بلیک میجک کو وہ بھی مانتے ہیں. تو یہ کلچر سے اب اور اوپر چلی گئی ہے بات. جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ کھیلوں میں جرمنی جو ہے وہ جیت گیا، لیکن بات جو کر رہے تھے وہ کہ برازیل جیتے گا. تو ہر فیلڈ میں یہ لوگ اپنے آپ کو کیش کراتے ہیں، لیکن ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بہن. بچنا کیسے چاہیے؟ لوگ تو پیسے لے جاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، آپ کو یہ ہوگا ٹھیک ہو جاتا، لیکن ٹھیک نہیں کچھ ہوتا. پھر نہیں سسٹر، ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ ہم سے پیسے لیتے ہیں نا. اگر ہم اپنے نماز روزہ اور جو دین میں عبادات ہیں اس کی طرف رہیں، جو دعائیں ہیں ہمیں بتائی گئی معصومین نے وہ پڑھیں، تو پھر ہمیں وہ کوئی ڈاکو چور تو نہیں کہ وہ آ کے دھونس یا پسٹل کے اوپر ہم سے پیسے لے جاتے ہیں. یہ تو ہم دیتے ہیں تو پھر وہ لیتے ہیں اور پھر ہم جاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ مسئلہ تو ہم نے خود اپنے لیے کریٹ کیا ہوا ہے. وہ تو پھر یہ ایک اشتہار پھینک دیا تو میں یہ پروگرام میں لے کے آ گیا. ہو سکتا ہے جو دوسرے گھر ہیں میرے پڑوس میں ہی وہ انہیں کے پاس چلے گئے ہوں. تو یہ ایسا معاملہ ہے، اپنے آپ آزاد ہے کہ کس انداز سے آپ ان کو فالو کرتے ہیں. آپ ان کو فالو نہیں کرتے، اگر آپ کا عقیدہ پختہ ہے تو یہ اچھی بات ہے. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو سراسر آپ کا پیسہ بھی لوٹائے گا، آپ کی صحت بھی جا سکتی ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم کل بھی بات کریں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے سسٹر اس پروگرام میں، تو وائنڈ اپ کرتے ہوئے سسٹر مزید اگر آپ کچھ کہیں. جی بس میں یہی کہنا چاہوں گی. چلے آخری کالر اگر کوئی شاید امپورٹنٹ بات ہو. السلام علیکم.
جی السلام علیکم، میں اظہر بات کر رہا ہوں. میں نے پہلے اس سے قبل آپ سے پوچھا تھا، میں اصل میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ بہن نہیں وہ سسٹر ابھی کل بتائیں گی، وہ آپ کے وہ جو جی ہاں انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. اچھا اس پر میں کوئکلی جادو پہ ایک بات کہوں گا کہ پلیز جلدی سے آپ یہاں پر کچھ قانونی طور سے بھی اس چیز کی پبلسٹی کو رکوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ذرا سی پیچیدگی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بالکل میڈیا جو ہے وہ اویئرنیس ہی دے سکتا ہے، باقی اپنے تئیں ہر بندہ اپنے جن کے گھروں میں اس قسم کے پمفلٹ جاتے ہیں یا جو جن چینلز پہ اس قسم کے پروگرامز دیکھتے ہیں اس حوالے سے وہ شکایات بھی کر سکتے ہیں، یا فلاں جی اتنا پیسہ ہمارا بٹور گیا کوئی فلاں بندہ، تو اس حوالے سے آپ یہاں قانون میں ایسی گنجائش ہے، اس کی مدد بھی لینی چاہیے. بالکل میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ یہ سارے جو لوگ بھٹکتے ہیں، جو اپنے جو خیالات کو بھٹکاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں، یہ پیری مریدی کے چکر میں آتے ہیں کہ یہ ساری اپنی جو پریشانیاں سوچتے ہیں کہ یہ پریشانی، کیونکہ وہ اپنے ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتے. اگر اپنے ذہن کو اپنے نفس کو مطمئن کر لیں چیزوں سے، پریشانیوں سے کہ نہیں یہ ہمارے حصے میں اگر آئی ہیں تو یہ ہمارا ایک امتحان ہے، اگر یہ سوچ لیں تو یہ پریشانیاں بھی آپ کی دور ہو جائیں. اور اپنے رشتوں کو سمجھیے، کیونکہ ہر ایک ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا ناجائز پیسہ نہیں کہ وہ آپ کو دو لاکھ روپے آپ کے اوپر لٹائے گا اور کہے گا جادو ٹونا کرے گا. نہ کسی کے پاس اتنا ٹائم، اگر برحق بھی ہے تو لیکن یہ کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ کسی کے لیے اتنا کچھ کرے. تو یہ ایک ذہن میں، کیونکہ ایک ذہن بننا چکے ہیں کہ نہیں اس نے فلانے میں ہمیں جادو کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو جادو اور ٹونے کرنے والے اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو لوٹتے ہیں. جیسے کہا کہ وہ ہم سے پیسے لے جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ اس طرف دھیان ہی نہیں دیجیے، بلکہ اس کو دھیان دینے کے بجائے یہ کہیے کہ نہیں یہ ہمارے ایک امتحان ہے پروردگار نے، اور جو بھی گھر میں جو بھی مسئلے ہیں آپ کے، جیسے آپ کی کسی سے نہیں بنتی تو اس کو اپنی عادت میں اپنے بھی ڈھونڈنے کہ ہم میں کیا خرابی ہے کہ ہم یہ صحیح کریں گے تو ہم اس کے ساتھ اچھا رشتہ استوار کر سکیں گے اور ہماری یہ تعلقات صحیح ہو جائیں گے، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے. یہ ایک مثال جیسے ساز بہو کی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں گے، اور اگر ہم صبر کریں گے، اگر مانا کہ اگر ہم میں یہ خرابی نہیں ہے اور دوسرے شخص میں ہم محسوس کر رہے ہیں کسی بھی رشتے میں، وہ ساس ہے نند ہے، تو ہم یہ اگر سوچیں گے نہیں کہ اگر اس میں ہے تو ہم صبر کریں گے تو پروردگار اس کو پسند بھی کرے گا، اور اپنی آپ کی اس نیچر کی وجہ سے اگلا اس کو ضرور ایک دن اس کو اثر انداز ہوگی کہ نہیں ہم تو یہ اس طرح کرتے ہیں لیکن اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو لہٰذا یہ ہم نے اپنے آپ پہ بھی غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، ناجائز کہ ہم اس طرح کے راستے اختیار کریں اور اپنے دین سے بھی ہٹ کے اور اپنے مذہب سے بھی مطلب ہم بجائے یہ کہ ہم اس کے قریب جائیں، سے دوریاں اختیار کریں. لہٰذا اس کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے دین کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھ سکتے ہیں اور اپنے دین حق سے نہیں ہٹنے کی دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے مجھے موقع ملے گا میں ضرور آپ کو یہ اس کے بارے میں بتاؤں گی. بالکل صحیح، بہت شکریہ سسٹر. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا اور انشاءاللہ کل ویک ریویو ہے اسی ٹاپک پہ، اور یا دیگر جو ٹاپک ہم نے بات کی تھی اس پورے ہفتے اس پر مزید آپ بات کر سکتے ہیں. تو لیجیے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.